کس کی ذمہ داری ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ریاستی رٹ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. ریاستی رٹ تو تم قائم کرنا چاہتے ہو، لیکن جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تعلیم دو، تم لوگوں کو جاہل بناتے ہو. اس لیے کہ اختیار میں اور اقتدار میں جو لوگ اس وقت اوپر ہیں اور طاقتور ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان پہ کس کی حکومت رہی ہے؟ پاکستان پہ جاہلوں کی حکومت نہیں رہی ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی حکومت رہی ہے، بڑے بڑے سرداروں کی حکومت رہی ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کی حکومت رہی ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کی حکومت رہی ہے. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ، ان کے بچے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن 79 سال میں انہوں نے قوم کو جاہل بنایا ہے. ریاست کے چلانے والوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ لورالائی نہیں، پورے پاکستان میں اگر 3.25 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو یہ اس نظام کی ناکامی ہے جس کو یہ ریاست والے چلاتے ہیں. یہ اس نظام کی ناکامی ہے جس کو جاگیردار خان اور سردار اور وڈیرے چلاتے ہیں، جو سرمایہ دار چلاتے ہیں. اس لیے علم کی شمع کو ہمیں روشن کرنا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں نوجوانوں، اور آج تم مجھ سے کمٹمنٹ کرو اور عہد کرو. میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں میں بڑا سیاسی شعور ہے. میں مانتا ہوں کہ بلوچستان کا نوجوان سیاسی شعور بھی رکھتا ہے، سماجی شعور بھی رکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں لوگ اپنے حالات پر کرتے بھی ہیں اور جلتے بھی ہیں، لیکن آپ اس بات کا عزم کریں کہ جس طرح مولانا ہدایت الرحمان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کبھی بھی امید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ہمیشہ پر امید رہنا، پر یقین رہنا، اور ہمیشہ زندگی میں ظلم اور زیادتی کے خلاف لڑتے رہنے کا حوصلہ رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورے ملک کے نظام پر چند لوگوں کا قبضہ ہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے بھی نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کرو. ہمیں افراد نہیں، چہرے نہیں، پارٹیاں نہیں، پارٹیوں کے لیڈر، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب نے مل کر ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے. یہ سسٹم غریب کو روکتا ہے، یہ سسٹم امیروں کو آگے بڑھاتا ہے، مواقع ختم کرتا ہے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے. آپ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موٹر سائیکلوں سے آئی ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، چاہے خود چلاتے ہیں یا ساتھ آتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. یہ تو اتنی بڑی تعداد میں جو موٹر سائیکل چلاتے ہو، تم ٹیکس ادا کرتے ہو، اور تمہارے بڑے بڑے سردار ٹیکس ادا نہیں کرتے، بڑے بڑے جاگیردار ٹیکس ادا نہیں کرتے. تم یہ ہر پیٹرول کی ہر جو ہے وہ لیٹر کے اوپر ٹیکس دیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بلوچستان میں ایران کا پیٹرول کیوں ملتا ہے؟ تو بھائی ایران کا پیٹرول بلوچستان کے ساتھ جو پاکستان ہے اس کی گورنمنٹ معاہدہ کیوں نہیں کرتی؟ جب سستا پیٹرول مل سکتا ہے تو مہنگا پیٹرول کیوں دیا جاتا ہے؟ اسی طرح ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر گیس کا کرائسس ہے اور LNG ہمیں خریدنی پڑتی ہے تو پھر پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے نا کہ جب ایران نے اپنی سرحد تک پائپ لائن بنا دی ہے تو پاکستان نے اس پر کام کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ گیس پائپ لائن بنے گی، انڈسٹری چلے گی، لوگوں کو سہولتیں ملیں گی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بلوچستان جس میں ابتدائی طور پر تو سب سے زیادہ گیس نکلتی تھی، لیکن بلوچستان کا کتنا بڑا علاقہ ہے جو گیس کی سہولت سے محروم ہے. کہتے ہیں اتنی بڑی پائپ لائن نہیں بچھا سکتے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ورچوئل پائپ لائن ہوتی ہے. آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، آپ کے پاس جب فون ہوتا ہے تو آپ سرچ کرتے ہیں، آپ سرچ کیجئے گا کہ ورچوئل پائپ لائن کیا ہوتی ہے، ورچوئل سپلائی کیا ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ لیکوڈ فارم میں گیس کو منگایا جاتا ہے اور پھر مختلف علاقوں میں کنٹینرائز سپلائی کی جاتی ہے اور پھر سب کو سپلائی دی جاتی ہے. یہ پورے بلوچستان کو سپلائی مل سکتی ہے. اس لیے جب گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرتی تو بے روزگاری بڑھتی ہے. اسی طرح سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس پورے لورالائی کے ریجن میں ماربل یہاں پر ماربل کے بہت بڑی بڑی کانیں موجود ہیں تو حالات کو درست رکھنا تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کیوں چند لوگوں کی اجارہ کا نظام قائم ہے اور کیوں یہاں سے ماربل نکل کر یہاں کی معیشت کو کیوں بہتر نہیں کرتا؟ یہاں کے کالجوں کو کیوں نہیں اپ گریڈ کرتا؟ بلوچستان میں یونیورسٹیاں کیوں نہیں بناتا؟ یہاں اگر کوئلے کے ذخائر موجود ہیں
تو پھر ان ذخائر کی وجہ سے یہاں تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ اسی طرح سے جب یہاں اتنے زرخیز لوگ موجود ہیں، اتنے بڑی تعداد میں نوجوان جو پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ذرا سی اپرچونٹی ملی ہے تو یہاں گراؤنڈ بھر دیا ہے. جب یہ نوجوان موجود ہیں تو کیوں آئی ٹی کے مواقع یہاں موجود نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پورے ضلع لورا لائی میں سرکار کی سطح پر آئی ٹی کے ایجوکیشن دینے کا کون سا ادارہ موجود ہے؟ اگر وہ موجود ہے تو کتنے پیسوں میں وہ دیتا ہے؟ پورے پاکستان کا یہ حال تباہ کر کے رکھ دیا ہے. انتہائی مہنگی ایجوکیشن ہے. اس لیے جو 2 کمٹمنٹ آپ کو کرنی ہے، ایک کمٹمنٹ یہ کرنی ہے کہ اس طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں اور ریاست کو اس کی ذمہ داری کی طرف لانے کے لیے ایک تحریک لے کر چل رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ آپ اس کے والنٹیئر بنیں. ہمارے ہزاروں ارب روپے ان کے پاس ہیں. آئی پی پیز مافیا کو 2000 ارب روپے سالانہ دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو فری آئی ٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے، فری جو ہے وہ معیاری تعلیم نہیں دے سکتے. اس لیے اور دوسری کمٹمنٹ یہ ہے، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ آپ اس پورے بنو قابل کے پروگرام کے والنٹیئر بن جائیں، اس کے آپ رضاکار بن جائیں، اور جس طرح آج آپ کو یہ سہولت مل رہی ہے آپ دوسروں تک یہ سہولت پہنچانے کے لیے چراغ سے چراغ جلانے کے لیے ہمارا ساتھ دینا شروع کریں. اس لیے کہ جماعت اسلامی کسی جاگیردار کی اور کسی سرمایہ دار کے سہارے پر نہیں چل رہی ہے، کسی جرنیل اور کسی بیوروکریٹ کے سہارے پر نہیں چل رہی ہے. جماعت اسلامی آپ جیسی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگوں کو تعاون دیتے ہیں. آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک نوجوان کو جب تعلیم کے مواقع نہیں ملتے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم عام لوگوں کی طرح رہنے والے اور بسنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے لوگ سیاست کرتے ہیں، یقیناً انہیں سیاست کرنی چاہیے اور ٹھیک سیاست کرنی چاہیے، لیکن آج تک کسی نے کوئی تعمیری کام کرنے کی کوشش کی؟ کسی پارٹی نے یہ کوشش کی کہ وہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں؟ میں پارٹیوں کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی عمل آگے بڑھنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی اب اس تعلیمی اور تعمیری سیاست، مثبت اور آگے بڑھنے کی سیاست کو اختیار کرنا ہے. تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو، جماعت اسلامی کا مقابلہ اس میدان میں کرو. کمپٹیشن ہوگا، ہمارے بچوں کا بھلا ہوگا، ہماری بچیوں کا بھلا ہوگا. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بات یہاں تک نہ رہے بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ کو کنیکٹ کروائیں. پورا پاکستان بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کھلا ہوا ہے. سارا پروپیگنڈا اس کو ختم کر دیجئے. پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. آپ پاکستان سے ہیں، پاکستان بلوچستان سے ہے. اس لیے ہمیں تقسیم نہ کرو اور ہمیں آپس میں لڑواؤ نہیں. ہم انشاءاللہ مل کر اس ملک کو بھی ظالموں سے، جابروں سے، قابضوں سے آزاد کروائیں گے اور انشاءاللہ امت کے لیے بھی سرمایہ افتخار بنیں گے. تو آئیں آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہم انکیوبیشن سینٹر بنائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ مواقع فراہم کریں گے کہ جس میں آپ خود بھی اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہوں گے. اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب معاملہ صرف آئی ٹی تک نہ رہے، چونکہ ہمارے پاس اسکل پیدا کرنے کی بہت صلاحیت ہے اور اپورچونٹی ہے. تو اب ہم آپ کو پلمبرنگ کا، الیکٹریشین کا، سولر پینل کا، موبائل کا، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں اس کا بھی ہم پورا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور پورے پاکستان میں نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ اس کی ٹریننگ دیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی، روزگار کے مواقع ہوں گے. اور ویسے بھی کوئی بھی ہنر سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بنو قابل پروگرام صرف غریبوں کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا بھی ہے، امیروں کا بھی ہے، مڈل کلاس کا بھی ہے. یہ سمجھ کر نہ ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع بنے. یہ آپ کا حق ہے، یہ ریاست آپ کا حق نہیں دے رہی. ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حق آپ کو ملے. یہ آپ کا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے. ہم سب مل کر کام کریں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے.